السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شکر اس ذات کا جس نے ہمیں اپنی پہچان کروائی. الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل عطا کی. اس کی رحمت ہے. ہمارا بال بال بندھا ہوا ہے. اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. کیسے، کن لفظوں میں اپنی زبان سے اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائی. اس نے ہمیں اپنے قلب اور ذہن کو یہ توفیق دی کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر کر سکیں. دعا ہے اس ذات کریم سے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت والی زندگی نصیب کر دے اور ہمارا لمحہ لمحہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کے گزرے، اسی تعلق کے ساتھ، اسی ربط کے ساتھ، اسی سے متعلق رہ کے ہم سوچیں، ہم دیکھیں، ہمارے کان اس کی باتیں سنیں، ہماری زبان اس کی باتیں کرے، ہمارے تعلقات اسی کی ذات کے نسبت سے ہوں. جو ٹوٹیں، جو چھوٹیں، اسی کی ذات کی نسبت سے. جو تعلقات ہم بنائیں اسی کی ذات کی محبت میں. جو اس نے دیا اس کی محبت میں لگے، اور جو اس نے پسند نہیں کیا وہاں سے ہمارا ہاتھ رک جائے. یا ارحم الراحمین، ہمیں کامل ایمان اور یقین والی زندگی نصیب کرنا. یہ یقین کا سفر ہے، اور آج کی صبح آپ دھند میں سفر کر کے آئے ہوں گے، لیکن یہ صبح کتنی روشن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی روشنی ہے جو صرف ماحول کو روشن نہیں کر رہی، الحمدللہ ہمارے دلوں کو بھی منور کر رہی ہے. یا ارحم الراحمین، دل تو دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے. یا ارحم الراحمین، وہ تیری کریم انگلیاں ہیں، تو جس طرف چاہے ان دلوں کو پھیر سکتا ہے. الہی ہمارے دلوں کا رخ اپنی جانب کر لینا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لینا، اور یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر ثبات عطا کرنا. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو اپنی ذات کا ایسا تعلق نصیب کرنا کہ حقیقتاً ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو جائے اور ہمارا رواں رواں اس بات کا اظہار بن جائے
کہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ ہم اس سیشن کا آغاز تکبیرات سے کریں گے، دل سے رجوع کر کے، کسی اور کو محسوس نہیں کرنا، صرف اللہ کے آگے اپنے آپ کو محسوس کر کے تکبیرات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے دو ناموں کا، ان پر غور و فکر کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جن پر سارے نام بیس کرتے ہیں۔ تمام نام ان دو ناموں کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کے ساتھ ہی رب العزت سے فریاد کی تھی۔ وہ نام جس آیت میں آئے، اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سب سے بڑی، سب سے عظیم آیت قرار دیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالی وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، لازوال زندگی کے مالک۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے زندہ فرما دیجیے۔ اے وہ ذات جس نے سدا قائم رہنا ہے، تو ہمارے دلوں کو اپنی محبت پر قائم فرما دے۔ اور یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی ذات کی سچی پہچان نصیب فرما دے۔ ہمارے دلوں کو اس قابل نہیں ہے، چاہتے ہیں اس قابل ہو جائیں، ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیجئے۔ تیرے حبیب نے فرمایا تھا، جب بدر کی جنگ میں، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ میں بظاہر کوئی سبب نہیں تھا،
کہ اہل اسلام کو فوقیت حاصل ہوتی، فتح نصیب ہوتی، جو فریاد تیرے نبی نے اس وقت کی تھی، یا ارحم الراحمین، وہی فریاد ہم بھی کرتی ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں، الہی رحم فرما دے، الہی ہمیں اپنے دشمن سے اپنی پناہ میں لے لیجئے، الہی ہمارے ذہن، ہمارے قلب تو تیری دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے، الہی تو ہمارے قلب و ذہن کو اپنی جانب پھیر لے، الہی ہماری زندگیوں کا رخ اپنی جانب کر لیجئے، یا ارحم الراحمین، ہمیں اسلام کی سچی سمجھ نصیب فرمائیے، اور الہی اپنی موت تک الہی اسلام پر چلنا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ تیرے یہ دو نام ہیں، ان میں کتنی وسعت ہے، ہمارے قلب و ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یا اللہ تو خود ہمیں توفیق عطا کر دینا۔ تیری زندگی کے بارے میں وہ کیسے احاطہ کر سکتا ہے جس کی زندگی زوال پذیر ہے؟ یا اللہ تو باقی، ہم فانی، الہی تو قائم، اور ہم سدا ہی اپنی جگہ بدلنے والے۔ تو نے ہی ہمیں ایسا دل دیا جو ہر لمحے اپنی جگہ بدلتا ہے، اے پاک پروردگار، اس دھڑکنے والے دل کو ہمیشہ اپنے لیے دھڑکنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ یہ تیری زندگی ہے، کیسی زندگی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اونگنے والے سونے والے تیری ذات کی عظمت کو کیسے پہچانے، رحم فرما دے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے، الہی وہ کیسے احاطہ کر لے جو کسی چیز کا بھی مالک نہیں، جو اپنی جان کا مالک بھی نہیں۔ الہی تو جانتا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور الہی ہم نہیں جانتے جہاں پر ہم ہیں، الہی نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا۔ الہی تیرے فرشتوں نے جو بات کہی وہی تیرے سامنے رکھنا چاہتی ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہم کچھ نہیں جانتے مگر جو کچھ تو نے ہمیں سکھا دیا۔ الہی ہمیں اپنے علم کے بارے میں سکھا دیجئے۔ الہی تیرے علم میں ہے، تیری مرضی کے بغیر کوئی چیز اس جہان میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، نہ اس کی زندگی نہ اس کا قیام ہے۔ الہی کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرے علم کے بغیر کسی چیز کا احاطہ کر سکے۔ الہی ہماری درخواست ہے، اے پاک پروردگار، ہم تیری صفات کا احاطہ کرنا چاہتی ہیں، الہی توفیق عطا کر دیجئے۔ الہی تیری حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، کوئی کیسے اندازہ کرے جس کا اختیار اپنی ذات پر بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تجھے تو آسمان اور زمین کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور الہی ہم اپنی ذات کی حفاظت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ الہی اپنی حفاظت کا علم نصیب فرما دیجئے، اپنی حکومت کا علم نصیب فرما دیجئے۔ الہی تو بلند مرتبہ ہے، ایک کم مرتبہ تیرے بلند مرتبے کا کیسے اندازہ کر لے۔ الہی تو خود علم نصیب فرما دے، الہی تو عظمت والا ہے۔ الہی
وہ جو ذلیل اور پست ہے، الہی تیری عظمت کا کیسے اندازہ کر لے۔ یا ارحم الراحمین، اپنی عظمتوں کی پہچان کروا دیجئے۔ الہی تو تو سب پر قائم ہے، الہی تو سب پر غالب ہے، الہی تجھ سے کوئی چیز کوئی چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ یا ارحم الراحمین، اور ہمارا دشمن ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے، اے پاک پروردگار آپ سے استدعا ہے ہمیں ہمارے دشمن سے بچا لیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے، الہی تو ہمیں ایمان پر قائم رکھنا۔ الہی تیری ذات کی عظمت کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں اے پاک پروردگار جس کا غلبہ ہم اپنے دل پر چاہتی ہو۔ الہی ہمیشہ اپنی محبت کو ہمارے قلب پر ہمارے ذہن پر غالب کر دینا اے پاک پروردگار۔ اللہم انا نسألک حبک، اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک وحب عمل يقربنا الى حبک وحب عمل يقربنا الى حبک۔ یا ارحم الراحمین، دنیا میں ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے الہی جو ہمیں تیرے یہاں نجات عطا کر دے۔ الہی ہمارے اعمال ہمیں آگ سے نہیں بچا سکتے، تیری جنت تک نہیں لے جا سکتے۔ اے پاک پروردگار تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دینا۔ یا ارحم الراحمین، تو جب مقام شفاعت پر انہیں فائز کرے گا، اے پاک پروردگار ہماری شفاعت کروا دینا۔ یا ارحم الراحمین، تو نے زندگی دی اپنے لیے، الہی ہماری زندگی میں ایک کثیر حصہ ہے جو تیری ذات کے سوا الہی ان کاموں میں لگ جاتا ہے جو کام ہمیں تیرے قریب نہیں کرتے۔ اے پاک پروردگار تو ہمیں معاف فرما دے، اے پاک پروردگار تو ہم پر رحم فرما دے، اے پاک پروردگار تو ہم پر رحم فرما دے۔ الہی یہ تیری پیاری بندیاں الہی تیری خاطر گھروں سے نکل کر آتی ہیں، پاک پروردگار رحم فرما دے ان کی زندگیوں پر، ان کے وقت پر۔ الہی ان کی زندگیوں کا رخ اپنی جانب کر لینا۔ یا ارحم الراحمین، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ یا ارحم الراحمین، ان کی جوانیوں کو بے داغ رکھنا۔ الہی انہیں حیا والی زندگی نصیب کرنا۔ یا ارحم الراحمین، تیری ذات ہی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور ہم سب فانی ہیں۔ الہی ہم میں سے کوئی نہیں جو فنا کے گھاٹ اترنے والا نہ ہو۔ الہی موت کے وقت بھی، الہی اس جان سے رخصتی کے وقت بھی، الہی ہمیں اپنی ذات پر یقین نصیب کرنا۔ الہی ہمیں اس وقت بھی شیطان سے بچا لینا۔ الہی وہ دن الہی جب سارے چہرے تیرے سامنے جھک جائیں گے، الہی اس دن کے آنے سے پہلے ہمارے چہروں کو اپنے آگے جھکا لینا۔ الہی ہمارے ماتھوں کو، ہماری پیشانیوں کو الہی سجدے نصیب کرنا۔ الہی ایسے سجدے نصیب کر دے، الہی ایسے سجدے نصیب کر دے ہم تیرے قریب ہو جائیں۔ الہی تو ہمیں پسند کر لے، الہی اپنی پسند والی زندگی نصیب کر دے۔ الہی تیری زندگی لازوال ہے، ایسی زندگی جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ الہی تیری ذات کے سوا کوئی نہیں جس پر ہم توکل کریں۔ الہی تیری ذات ہے جس پر ہم اعتماد کرتی ہیں۔ الہی ہمیں کامل اعتماد کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی ہمیں صدا اپنا تعلق نصیب کرنا۔ الہی ہمیں دنیا سے اور دنیا میں گھر جانے سے، دنیا کی محبتوں سے بچا لینا۔ یا ارحم الراحمین،
آپ سے استدعا ہے اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو ایمان سے حیات عطا کرنا، الہی اپنی محبت نصیب کرنا، الہی اپنی رحمت کی چھاؤں ہم پر رکھنا، الہی ہمیں اپنے کام کا بنا لینا، الہی اپنا کام کرنا نصیب فرما دے، الہی اس کے لیے الہی ہمیں اپنے کام کے طریقے سکھا دے، الہی یہی کام حیات بخش ہے یا ارحم الراحمین، اس حیات بخش کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین، ہمیں اس کا یقین نصیب کر دے الہی کہ اسی کام سے دلوں نے زندہ ہونا ہے اور اسی کام سے ہماری نجات ممکن ہے اے پاک پروردگار، یہی باقی رہنے والی نیکی ہے الہی، باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرنا یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے پاک پروردگار، ہمیں توفیق دینا الہی کہ دوسروں کو تیرا راستہ دکھا سکے، الہی ان کاموں میں برکت عطا فرما دینا، الہی لوگوں کے دلوں کو ہمارا مشتاق بنا دینا اے پاک پروردگار، ہمیں اسی طرح کی زندگی نصیب فرما دے الہی جیسے تیرے حبیب نے زندگی گزاری، الہی جیسے انہوں نے دلوں کو زندگی عطا کی اے پاک پروردگار، تیرے نور سے الہی، تیری ذات کی پہچان سے، تیری معرفت سے انہوں نے دلوں کی زندگی کے لیے کام کیا اے پاک پروردگار، اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا کر دینا یا ارحم الراحمین۔ تیرا کلام اے پاک پروردگار یہی دلوں کو زندہ کرنے والا ہے اے پاک پروردگار، تیرے نبی کی سنت الہی ایسی زندگی تک لے جانے والی ہے جو سدا رہنے والی ہے، الہی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، الہی ہم سب کو آپس کی محبت نصیب فرما دیجئے، الہی تقوی نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ آپ سے استدعا ہے الہی ہمیں ایسی نمازیں نصیب فرما دیجئے الہی جو نمازیں ہمیں واقعتاً برائی اور بے حیائی سے روکنے والی ہو، الہی خشوع و خضوع والی نمازیں نصیب فرما دیجئے یا حی یا قیوم، الہی اس زندگی میں الہی قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے چہروں کو الہی، ہمیں اپنے پورے وجود کو اپنے آگے جھکانے کی توفیق عطا کر دے یا ارحم الراحمین، اپنے سے دعا کرنے کا قرینہ سکھا دیجئے اے پاک پروردگار، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔